ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, عدالتی خلا معتبر. جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح, تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں, فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے, ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے, صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر. اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو دلائل سے نہیں آ رہا, کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تو ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں, اب آپ میرے پاس آؤ گے, بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں, میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. اب جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا, کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا, اس لحاظ سے تو ہوگی, وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا, یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے, یار وائف ہے میری, جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, ایک میں چھوڑ دوں گا, بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, عزت کا, اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے, گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی, میں پاگل ہوں, میں 10 بچے پیدا کر کے, یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی, وہ جب نہیں, وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں, آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں, تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے, تو تم چلی جانا, اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا, تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے, بڑی نیک ہے, یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے.
یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں, نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے, آج برا ہے کل کیا ہو جائے, توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی, یہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں, چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیث ہیں وہ پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا, وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی, جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے.